اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 224 سے آنورڈ اسٹڈی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ یعنی ایسی قسمیں کبھی نہ کھاؤ کہ مثال کے طور پر جیسے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم نے ان کے معاملے میں نہیں پڑنا، یعنی دو لوگوں میں صلح کروانا جو ہے وہ سپوز اگر میری صلح کرانے سے ان کا مسئلہ حل ہونا ہے اور میں نے قسم کھا دی کہ آج کے بعد میں نے تو ان کے معاملے میں ہی نہیں پڑنا، میں نے تو آج کے بعد ان کے کیس میں ڈلنا ہی نہیں ہے، تو ایسی قسم کبھی نہ کھاؤ۔ یا میں یہ قسم کھا دوں کہ آج کے بعد میں نے فلاں شخص کو صدقہ خیرات جو ہے وہ کبھی نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا میں آج کے بعد فلاں شخص کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نیکی نہیں کروں گی، یا میں یہ نیکی نہیں کروں گی، یا میں کوئی ایسا اچھا کام نہیں کروں گی کیونکہ میرا اس چیز سے جو ہے وہ کسی ٹائم دل جو ہے اگلے نے دکھا دیا ہے، تو اب میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، فلاں رشتہ دار سے آج کے بعد میں نے بات نہیں کرنی، فلاں رشتہ دار سے جو ہے وہ میں نے آج کے بعد جو ہے کٹ آف کرنا ہے۔ ایسی قسمیں بالکل نہ کھاؤ۔ لوگ اکثر ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد جو ہے وہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنا، فلاں سے جو ہے وہ نہیں ملنا، فلاں کو جو ہے وہ صدقہ خیرات نہیں دینا، فلاں کے جو ہے وہ معاملات میں نہیں پڑنا۔ تو اس چیز کو یہاں پہ کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ ایسی قسم اللہ کے نام پر مت کھاؤ، یعنی تم برائی کے کاموں کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہے ہو، اللہ کا نام لے کر قسم کھا رہے ہو، اور وہ جو کام ہے وہ برے ہیں، اچھے کام نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے تعلق سے میں آپ کو صحیح مسلم کی روایت سناتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص قسم کھا لے پھر اس کے سوا خوبی کسی اور کام میں نظر آئے تو اسے چاہیے کہ اس خوبی والے کام کو کر لے اور اپنی قسم کو توڑ دے اور اس کا کفارہ دے دے۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر فرض کرے ایک شخص نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا، میں نے ان کے ساتھ قطع تعلقی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے فلاں جگہ پہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا تھا، فلاں جگہ پہ انہوں نے مجھے یہاں پہ بے عزت کیا، یا یہاں پہ میرے ساتھ انہوں نے یہ زیادتی کر دی، یہ فلاں میرے ساتھ کر دیا، تو آج کے بعد میں نے ان سے نہیں ملنا، نہ میں نے ان سے بات کرنی ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی نہ لین ہے نہ دین ہے، وہ میرے لیے مر چکے، میں ان کے لیے مر چکا۔ اکثر لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو ایسی قسم کھا لے تو ایسی قسم کو توڑ دے اور اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے، اصلاح کی طرف لے کے جائے، یعنی اپنا جس کے ساتھ اس نے قطع تعلقی کی ہوئی تھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ جو ہے دوبارہ اپنی ٹرمز کو جو ہے وہ ڈیولپ کرے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہوا تھا کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تو اس تہمت لگانے کا جو وہ اس میں تھا معاملہ تھا، اس میں ان کے ایک رشتہ دار تھے، مستح ایک صحابی تھے اصحاب بدر میں سے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو اس بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ قسم کھا دی تھی کہ آج کے بعد، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی ہر جو تھا نا مالی مدد کیا کرتے تھے، ان کو جو تھا نا نفقہ پرووائڈ کرتے تھے، ان کی مالی مدد کرتے تھے۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے اعلان برات آ گیا کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے سے بری ہیں، تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ اب ہوا کیا، سورہ نور میں اللہ جل شانہ نے آیات نازل کر دی۔ اب وہ آیات کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ہے کہ جو لوگ کشادہ حال اور فارغ البال ہیں وہ قرابت داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دینے پر قسم نہ کھا بیٹھیں، انہیں چاہیے کہ معاف کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں۔ کیا تمہاری اپنی خواہش نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اللہ جل شانہ کہہ رہے کہ اگر میرے لیے کر رہے تھے تو دوبارہ اس کام کو کنٹینیو کرو، اور تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو اوروں کو معاف کرو، جس سے غلطی ہوگی اس کو معاف کرو۔ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا بالکل میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، اور پھر انہوں نے اس پر اپنی قسم کو توڑا اور جو تھا وہ معاملہ جو تھا دوبارہ ان کے ساتھ اپنے رشتہ دار کے ساتھ سٹارٹ کیا، یعنی ان کو دوبارہ جو تھا ان کی مالی مدد کرنی سٹارٹ کی، کیونکہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ اگر میرے لیے کر رہے تھے تو اس کو دوبارہ کرو۔
معاف کرو، درگزر کرو. تو یہی چیز ہمیں بھی سیکھنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اپنی ٹرمز کو جو ہے وہ کٹ کر دیتے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں آج کے بعد یہ نہیں کرنا، آج کے بعد وہ نہیں کرنا، آج کے بعد اس سے بات نہیں کرنی، آج کے بعد اس کو یہ نہیں دینا، آج کے بعد فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کرنی. بات کیا ہوگی؟ چھوٹی سی کوئی بات بھی نہیں ہوگی. اور ان سب باتوں پر ہم اپنی جو ہے وہ ٹرمز خراب کرتے ہیں. اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کیا جا رہا ہے اور اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے. اللہ جل شانہ یہ چاہتے ہیں میرے بندے میرے لیے نیکی کریں. نیکی بھی ہم اللہ ہی کی خاطر کریں. کسی کو دیں وہ بھی اللہ کی خاطر، کسی سے ہاتھ روکیں وہ بھی اللہ کی خاطر، کسی سے محبت کریں وہ بھی اللہ کی خاطر، اور کسی سے بغض رکھیں وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے آگے رکھتی ہوں، بخاری مسلم کی روایت ہے. یہ بخاری میں اس کا نمبر ہے 6722 کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عبد الرحمن، سرداری، امارت اور امامت کی طلب نہ کر. اگر بغیر مانگے تجھے دے دیا جائے تو اللہ کی جانب سے تیری مدد کی جائے گی، اور اگر تو نے مانگ کر لی تو تجھے اس کی طرف سونپ دیا جائے گا. اور اگر تو کوئی قسم کھا لے اور اس کے خلاف بھلائی دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور اس نیک کام کو کر لے. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ سرداری اور امامت کی جو ہے نا وہ طلب نہ کرو. یعنی خود نہ مانگو عہدہ، اللہ کی طرف سے مل جائے تو پھر اللہ کی طرف سے تمہاری مدد کی جائے گی، اللہ ان کاموں میں تمہاری مدد کرے گا اس معاملے میں. اور اگر تم خود مانگو گے سرداری اور امامت تو پھر تمہیں اس پر جو ہے وہ تمہیں اس کی طرف سونپ دیا جائے گا، یعنی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دی جائے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کوئی قسم کھا لو اور پھر اس کے خلاف تمہیں بھلائی نظر آئے تو اپنی قسم کو توڑ دو، اس کا کفارہ دو اور معاملات کو جو ہے وہ آگے بہتر کی طرف چلاؤ. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں کہ ہم نے اب کس طرح سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ لے کر چلنا ہے. کیونکہ آئے دن جو ہے نا اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. 10 میں سے 7 لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے معاملات میں آج کل پائے جا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے سگے بہن بھائیوں سے جو ہے ان کے معاملات خراب ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ پہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے یہ وہ کام نہیں کرنا. اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ کر دے، جیسے کہ اگلی آیات میں آئے گا بھی، اس چیز کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اسی کے تعلق سے ایک اور روایت میں آپ لوگ کے سامنے رکھتی ہوں. حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انصار کے 2 شخص آپس میں جو بھائی تھے، یعنی کہ 2 آپس میں بھائی تھے، جو کہ ان کے درمیان کچھ میراث کا معاملہ تھا. تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اب جو ہے وہ اس مال کی تقسیم کر دو. تو دوسرے نے کہا کہ اگر اب تو نے تقسیم کرنے کی بات کی تو میرا تمام مال کعبہ کا خزانہ ہے. یعنی تقسیم کرنے کی اگر تو نے بات کی تو جو میرا جو مال ہے وہ تمام جو ہے وہ کعبے کا خزانہ بنا دیا جائے گا. اس نے اس طرح کی قسم کھا دی. تو جب یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے واقعہ سن کر فرمایا کہ کعبہ ایسے مال سے غنی ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے اور اپنے بھائی سے بول میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، رشتے ناتوں کے کاٹنے میں اور جس چیز کی ملکیت نہ ہو اس میں نہ کوئی قسم ہے اور نہ ہی نظر ہے. یعنی انسان گناہ کے کاموں کی کوئی قسم کھا دے، رشتے ناتوں کو کاٹنے کی قسم کھا دے، یا کوئی اچھا کام وہ کر رہا تھا اس کو کہہ دے کہ میں نے آج کے بعد یہ اچھا کام نہیں کرنا، اس طرح کی نہ تو کوئی قسم ہے نہ کوئی نظر ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. تو اب ان چیزوں سے ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ یہ جو ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل بیس لیس ہے. ایسی ہماری فضول قسمیں اور فضول نظریں ہمیں جو ہے وہ ان سے اب ہمیں بالکل بچنا ہے، اور دوسروں کو بھی ہمیں اس چیز کا جو ہے نا اویئرنیس دینی کہ اس طرح کی جو ہے کوئی قسم یا اس طرح کی جو ہے وہ نظر ہم نے نہیں ماننی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعنی اللہ کو سب کا پتہ ہے، اللہ سب کچھ سن رہا ہے اور اللہ سب کچھ اللہ کے علم ہے. تو ہمیں اپنے ان سب چیزوں پر ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں بہت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کے چلیں، اور کبھی نیکی کے کاموں سے جو ہے وہ رکنے پر ایسی قسم نہ کھائیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جو بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، یعنی جو لغو قسمیں. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پر وہ ضرور کرے گا. واللہ غفور حلیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اچھا، اس آیت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ کو قسم کی جو 3 اقسام ہے وہ آپ کو سمجھا دیتی ہوں. سب سے پہلے آتی ہے یمین لغو قسمیں. لغو قسموں سے مراد ہے کہ یہ جو ہم عام روٹین میں بول چال میں جو تکیہ کلام کے طور پر ہمارے منہ سے نکل جائے، قسم سے یہ ہوا، قسم سے وہ ہوا. جیسے عرب میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے واللہ واللہ، اس طرح وہ کہتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ قسمیں ان کو لغو قسمیں کہا جاتا ہے.
تو ان پر جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی پوچھ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کے منہ سے جو ہے وہ نادانستہ طور پر نکل جاتی ہیں، کوئی یہ ارادتاً نہیں نکلتی. کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے اس میں بول چال میں عام روٹین میں ایسے ورڈز بول رہے ہوتے ہیں، قسم سے یہ ہوا، قسم سے یہ ہوا، یا قسم سے میں نے یہ کھانا کھایا، قسم، مطلب ہر بات میں ان کی نکل رہا ہوتا ہے اس طرح سے ورڈ. تو یہ جو ہے یہ لغو قسمیں ہیں، ان پر جو ہے وہ کوئی کفارہ نہیں ہے اور کوئی وہ اس طرح سے پکڑ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر فضول اور لا حاصل شے کو ترک کر دے. تو لغو قسموں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور پھر آ جاتی ہے دوسری قسم، وہ ہے جھوٹی قسم. یعنی جیسے کوئی عدالت ہے تو وہاں پہ کسی شخص کو بلایا جائے کہ بھائی آپ نے فلاں معاملہ آپ نے دیکھا، تو اس پر وہ جھوٹی قسم کھا دے کہ ہاں بھائی میں نے یہ معاملہ دیکھا تھا، یا فلاں بندے نے یہ کام کیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس پر وہ قسم کھا دے. تو یہ جھوٹی قسم ہے، ٹھیک ہے. اور ایسی قسم کھانا جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کے متعلق ابو داؤد میں روایت ہے جھوٹی قسم کھانے کے متعلق 3242 کے، جس نے جھوٹی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ اپنے چہرے کا مقام آگ میں بنا لے. یعنی جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ اس کا مقام پھر آگ ہی ہے. اللہ اکبر. اور 4 بڑے کبیرہ گناہوں کے متعلق جو حدیث آتی ہے تو اس میں جو ہے اس میں بھی ایک گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولے یا جھوٹی قسم کھا لے. تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جھوٹی قسم کھائے، جو واقعہ نہیں ہے اس پر وہ گواہ بن کے اللہ کی قسم کھا دے، قرآن کی قسم کھا لے. اس طرح سے جو بھی یہ معاملہ وہ کرے گا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ چیزیں بھی اکثر ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں کہ لوگ دھڑلے سے جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں. تو اس چیز کا جو وہ وبال ہے نا، اگر انسان کو پتہ چل جائے، اللہ اکبر، انسان دنیا میں بھی اس کو دیکھے گا اور آخرت میں تو دیکھے گا ہی دیکھے گا. انسان دنیا میں بھی ایسی چیز دیکھے گا. تو لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز سے ڈرانا ہے کہ جھوٹی قسم جھوٹے معاملے پر کبھی گواہ نہ بنے، کبھی جھوٹی قسم نہ کھائے. اور ابو داؤد کی روایت 3243 میں آتا ہے، جس نے جھوٹی قسم کھائی اس لیے کہ وہ اگلے کا مال مار سکے، یعنی اگلے کا مال جو ہے وہ ہڑپ کر سکے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس حال میں کہ اللہ جل شانہ اس پر غضبناک ہوں گے. تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ جل شانہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسموں کو تھوڑے سے مال پر جو ہے فروخت کرتے ہیں، یعنی تھوڑے سے مال کے لیے اپنی جھوٹی قسم کھا دیتے ہیں اور اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یہ لوگ جو جھوٹی قسم کھا جاتے ہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نہ تو ان کی طرف دیکھ رہا ہے، نہ ان سے کلام کر رہا ہے، نہ انہیں پاک کر رہا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس سے بڑا جو ہے وہ عذاب کسی شخص کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز اس کا رب اس کی طرف نہ دیکھے، نہ اس سے بات کرے، نہ اسے پاک کرے. تو یہ ساری باتیں بڑی سوچنے کی ہیں. جو لوگ بہت آسانی سے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں نا، تو وہ انہیں سب چیزوں کا اگر پتہ چلے نا، انہیں سب چیزوں کو سوچیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ دوبارہ اس طرح کا کام کریں گے. تو یہ ہو گئی قسم کی دوسری ٹائپ. سب سے پہلے ہم نے یمین لغو دیکھی، یعنی جو لغو قسمیں ہیں. پھر ہم نے جھوٹی قسم کی بات کی. اب آ رہی ہے جو یمین منعقدہ، یعنی وہ قسم جو منعقد کی جائے، یعنی کہ جو فیوچر کے لیے ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایسی قسم کو توڑنے پر کفارہ ہے، ٹھیک ہے. یہ بات نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس قسم کو توڑنے پر کفارے کا حکم ہے وہ یمین منعقدہ ہے. یعنی ہم فیوچر میں کوئی قسم کھا لیں، مثال کے طور پہ میں یہ قسم کھاؤں کہ آج کے بعد میں نے جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ میری قسم اگر مجھ سے ٹوٹ جائے، میں نے جھوٹ بول دیا، تو مجھے اس قسم کا کفارہ دینا ہوگا. اور وہ کفارہ کیا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، آگے ہم پڑھیں گے بھی، ایک غلام آزاد کرنا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے. اور اگر ان سب کی قدرت نہیں ہے، کوئی بہت غریب ہے، تو وہ پھر اس نے 3 روزے رکھنے ہیں متواتر. تو یہ جو ہے وہ قسم توڑنے کا کفارہ ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ قسم کھا دے کہ آج کے بعد جو ہے وہ میں نے کسی اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ قطع تعلق ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے ساتھ میں نے آج کے بعد بول چال نہیں کرنی. تو وہ اس کو بھی چاہیے کہ اپنی اس قسم کو توڑے، اس کا کفارہ دے، اور اپنے جو معاملات ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کرے. تو یعنی کہ انسان اگر کوئی قسم کھا رہا ہے اور پھر اس کو پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس سے بہتر جو ہے وہ میں اس سے بہتر صورت اختیار کر سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم کو توڑے اور اپنی قسم کا کفارہ دے اور معاملات کو صحیح جانب کی طرف ڈالے. اور جو کفارہ ہے اس سے ریلیٹڈ تھوڑی سی چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس 10 مسکین نہیں آپ کو ملے، نہیں اویلیبل، تو آپ ایک ہی مسکین کو 10 دن تک بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا.
اور یا اتنی رقم آپ دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ خیال رکھیں کہ ایک ہی دن نہ دے دیں. مثال کے طور پہ ایک ہی دن آپ 10 مسکینوں کا کھانا ایک مسکین کو کھلا رہے ہیں تو وہ ایک دن کنسیڈر ہوگا، وہ 10 نہیں ہوں گے. اور سپوز اگر آپ پیسے بھی دے رہے ہیں تو ان کو بھی آپ 10 دنوں پہ ڈیوائڈ کریں. ایک دن دیں، پھر دوسرے دن دیں، پھر تیسرے دن دیں، پھر چوتھے دن دیں. یعنی اگر آپ ایک ہی مسکین کو دے رہے ہیں، سارا آپ کو 10 مسکین نہیں ملے تو اس کو رقم بھی جو ہے وہ ایک ایک دن کے حساب سے ڈیوائڈ کر کے دیں. اور کھانا بھی اگر کھلانا ہے تو ہر روز اس کو کھلاتے رہیں. اور اسی طرح 10 مسکین اگر آپ کو مل جائے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے. اگر کھانا نہ کھلا سکے تو کپڑا پہنا دے، اور کپڑا نہ پہنانے کی ہو تو پھر روزہ رکھنے کی بھی جو ہے وہ آسانی دی گئی ہے، رخصت دی گئی ہے. اچھا، قسم سے ریلیٹڈ میں کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ جو لوگ غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ابو داؤد کی روایت ہے 3251، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو یہ چیز بھی ہمیں یہاں سمجھنی ہے کہ لوگ اکثر جو ہے اپنے بچوں کے اوپر قسم کھا دیں گے ہاتھ رکھ کے سر پہ کہ اس کی قسم میں کھا کر یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، اس طرح سے. تو اس چیز کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے. اور جامع ترمذی میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، میرے باپ کی قسم، میرے باپ کی قسم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اپنے باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے اپنے باپ دادا کی قسم نہیں کھائی. یعنی یہ جو غیر اللہ کی قسم ہے اس کو کھانا جو ہے شرک قرار دیا گیا ہے. یہ بھی ایک عام چیز ہمارے یہاں دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے کسی بھی رشتے یا کسی بھی چیز کے اوپر جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی قسم، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ سچ ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو شخص مال کو فروخت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قسم کھانا مال کو فروخت کر دینے والا ہے مگر برکت کو ختم کر دینے والا ہے. اگر سچی قسم بھی کوئی شخص کھا رہا ہے مال کو فروخت کرنے کے لیے تو وہ مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اس میں سے ہٹ جاتی ہے. اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں ہے 3248 کہ اپنے باپوں یا ماؤں کے ناموں کی قسمیں نہ کھایا کرو اور نہ بتوں کے نام کی، صرف اللہ کے نام کی قسم کھایا کرو، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو. اب اس حدیث سے یہ بات اور جو ہے نا وہ اسٹرانگلی ایمفیسائز کی جا رہی ہے کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی قسم کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں کھاؤ جب تمہیں پتہ ہو، تمہیں کنفرم ہو کہ تم جو بات کر رہے ہو وہ سچی بات ہے. جھوٹی بات پر اللہ کی قسم کبھی نہ کھاؤ کیونکہ اس کی انتہائی سخت وعید ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے میں قسم سے ریلیٹڈ رکھنا چاہوں گی کہ اگر فرض کرے کوئی شخص قسم کھاتے ہوئے انشاءاللہ کہہ دے. جیسے مثال کے طور پہ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے آج کے بعد ہر سوموار کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ساتھ میں انشاءاللہ کا ورڈ جو ہے نا وہ یوز کروں، ٹھیک ہے. تو ایسی قسم توڑنے پر مجھ پر کوئی کفارہ نہیں ہوگا. یعنی اگر فرض کرے کوئی شخص قسم کھاتا ہے اور ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو ایسی قسم توڑنے پر اس شخص پر کفارہ نہیں ہے کیونکہ اس نے یہ کہہ دیا ہے انشاءاللہ، جس کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا. یعنی اس نے اپنی قسم کو کنڈیشنل کر دی ہے، شرط لگا دی ہے. تو ایسی قسم توڑنے پر کفارہ نہیں ہے. اور جامع ترمذی کی روایت 1532 میں ہے کہ جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا وہ ہانس نہیں ہوا. ہانس ہوتا ہے یعنی قسم توڑنے والا. یعنی اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہہ کر قسم کھائے تو ایسی قسم توڑنے پر کچھ کفارہ نہیں ہے کیونکہ یہ قسم کنڈیشنل ہے. تو اگر اچھا اس میں یہ چیز دیکھیں سمجھنے کی ہے کہ اس چیز کو پھر مذاق نہ بنا لیا جائے کہ انسان کوئی بھی قسم کھائے اور ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دے کہ ایسی قسم توڑنے پر میرے پہ کفارہ تو کوئی نہیں ہے تو میں یہ والی کر لیتا ہوں. نہیں، ایسے نہیں. انشاءاللہ کہہ کر بھی وہی قسم کھائیں جس پر انسان کا عزم ہو، مصمم ارادہ ہو، پکا ہو، دل کی نیت ہو جس پہ کہ اس کام کو میں نے چھوڑنا ہے یا اس کام کو میں نے نہیں کرنا، کسی برائی کو چھوڑنا ہے یا کسی نیکی کے عمل کو کرنا ہے. تب ہی انشاءاللہ کہہ کر قسم کھائے جب اس کا پکا اس کام پہ ارادہ ہے. یعنی کہ اس چیز کو ہنسی مذاق یا کھیل تماشا بنا لے کہ ہر بات پہ وہ کہہ جا رہا ہے کہ اس پہ چلو پکڑ تو ہے نہیں، کفارہ تو دینا نہیں ہے، تو اس طرح سے اس چیز کو لے لیں. تو دین کو کھیل تماشا نہیں بنانا ہمیں. تو یہ تھی قسم سے ریلیٹڈ مختلف صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے آج رکھی ہیں. اور آج جو ہم نے ابھی قسم سے ریلیٹڈ جو ہم نے پڑھا اس کو ذرا سمرائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آتی ہیں یمین لغو یعنی لغو قسمیں، یعنی جو ہم تکیہ کلام میں بول جاتے ہیں، ہمیں ان سے بھی بچنا ہے. پھر آتی ہے جھوٹی قسم. جھوٹی قسم کھانے سے بچنا ہے کیونکہ اس پر تو بہت سخت وعید ہے. اور پھر تیسری قسم آتی ہے قسم کھانے کی، وہ ہے یمین منعقدہ، یعنی ایسی قسم جو ہم فیوچر کے کسی کام کے لیے، مستقبل کے کسی کام کے لیے کہتے ہیں کہ ہم فلاں کام کرنے کی یا فلاں کام نہ کرنے کی قسم کھاتے ہیں.
تو ایسی قسم، یہ جو تھرڈ ٹائپ ہے، تیسری قسم ہے، یعنی کہ یمین منعقدہ، یعنی جو ہم فیوچر کے کام کے لیے جو ہم قسم کھاتے ہیں نا، ایسی قسم توڑنے پر کفارہ ہے۔ اس چیز کو اب آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی تو اس کا کفارہ دے، نہیں، وہ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے اور وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پر تو توبہ ہی ہے۔ اور یہ جو کفارہ ہے وہ تیسری قسم پہ ہے کہ انسان فیوچر کے کسی کام کے لیے کوئی قسم کھا رہا ہے کہ میں یہ کام آیا کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کے اوپر جو ہے وہ توڑنے پر کفارہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اب ہمیں ان سب چیزوں سے جو ہے وہ لیسن لینا ہے، اور کسی ایسے رشتے ناطے کو توڑنے کی، قطع تعلقی کی قسم کبھی نہیں کھانی، کسی غلط کام کو کرنے کی، برائی کے کام کو کرنے کی قسم نہیں کھانی۔ قسم اگر کھانی ہی ہے تو برائیاں چھوڑنے کی کھائیں اور نیکی کے کام کرنے کی کھائیں، اور جب کھا لیں تو ان کو پورا کریں، کیونکہ ہمارا رب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، وہ مانگتا ہے کہ جب میرے بندے تو کوئی قسم کھا تو اس کو پورا بھی کر، یعنی جو تو کہہ رہا ہے اس کو کر کے بھی دکھا۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ 4 أَشْهُرٍ، جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے قسم سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پڑھا ہے، تو اب ایک قسم ہی اسی کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، ایک مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں جو حکم آ رہا ہے، اس حکم کو جو ہے وہ ایلا کہتے ہیں، اور ایلا یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں نے آج کے بعد اپنی جو بیوی ہے، یعنی شوہر یہ قسم کھائے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق زن و شوہت ہے، یعنی جو ازدواجی تعلق ہے، جو میاں بیوی کا تعلق ہے، وہ قائم نہیں کرنا۔ مرد یہ قسم کھا لے، ٹھیک ہے۔ اگر اس قسم پر 4 مہینے سے کم کی مدت ہے، یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ 1 ماہ کے لیے میں نے قسم کھائی یا 2 ماہ کے لیے، تو پھر تو اپنی قسم کو پورا کرے۔ لیکن اگر اس نے ایسی قسم کھا لی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اب تعلق قائم ہی نہیں کرنا، جیسے اکثر جو ہے وہ شوہر کر جاتے ہیں اس طرح کا کام، تو اس پر یہ ہے کہ 4 ماہ کی مدت جب ایسی قسم پہ گزرے گی، یعنی مکمل ہو گئی ہے، 4 ماہ کی مدت پوری ہو چکی ہے ایسی قسم کو کھائے ہوئے، تو پھر اب جو ہے وہ ایلا قائم ہو جائے گا۔ 4 مہینے سے کم ہو تب نہیں ہوگا، لیکن 4 ماہ کی مدت جب پوری ہو جائے یا اس سے اوپر ہو جائے تو پھر ایلا قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس شوہر کو جو ہے وہ عورت جو ہے وہ اس سے طلاق لینے کا جو ہے وہ حق رکھتی ہے، تاکہ وہ یہ نہیں کہ اگر اس نے قسم کھا دی ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا تو وہ ساری زندگی بیٹھی رہے اور اس کا جو ہے وہ حق جو ہے وہ اس کو نہ ملے۔ پھر اب یہ ہوگا کہ 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد اس شوہر کو جو ہے وہ مجبور کیا جائے گا کہ یا تو اس کو آیا بساؤ، یعنی اس کی طرف رجوع کرو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو طلاق دو، تاکہ وہ جو ہے وہ کہیں اور جو ہے وہ نکاح کر سکے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ ایلا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شوہر ایسی قسم کھا لے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا، اور ایسی قسم پر اس کو 4 ماہ کا جو ہے عرصہ گزر جائے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں جو ہے وہ ایلا کہتے ہیں۔ اور اس چیز میں جو یہ 4 مہینے کی جو مہلت ہے، اس کی مناسبت میں آپ کو موطا امام مالک میں عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ علیہ سے مروی واقعہ آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک رات آپ گشت پر نکلے تو آپ نے ایک عورت کی آوازیں سنی، آپ کی مطلب ایک عورت جو تھی وہ اپنے شوہر کے جو ہے وہ غم میں جو ہے وہ کچھ اشعار کہہ رہی تھی۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی، ایک عورت مرد کے بغیر یعنی اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ تو ان کی صاحبزادی نے ان کو بتایا کہ ایک عورت 4 ماہ جو ہے وہ صبر کر سکتی ہے شوہر کے بغیر۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک قانون بنایا کہ جو مجاہد یعنی جو سپاہی جو ہے وہ جنگ کرنے گئے ہوئے ہیں سرحدوں پر یا اور ریاستوں میں، تو ان کو 4 ماہ کے بعد جو ہے وہ ان کی واپسی ہوگی، یعنی وہ 4 مہینے، یعنی کوئی شوہر جو ہے وہ 4 ماہ سے اوپر جو ہے وہ اپنی بیوی سے دور نہ رہے۔ تو یہ انہوں نے پھر قانون بنایا۔ تو اس پر جو ہے نا یہ چیز بہت سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ سالہ سال جو ہے وہ باہر ممالک چلے جاتے ہیں کاروبار کے لیے، جابس وغیرہ کے لیے، اور پیچھے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ اس دور میں اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جب بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، جو کہ جس میں لوگوں کا ایمان ایسا تھا، زہد اور تقوی اس لیول پہ تھا، تو آج کل تو اتنے فتنوں کا دور ہے،
تو آج کل کے دور میں یہ جو لوگ سال 10 سال 12 سال یا اس طرح سے اپنی بیویوں سے الگ رہتے ہیں تو یہ بہت سارے فتنوں کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے حقوق پورے کریں. حقوق زوجین سب کو پتہ ہونے چاہیے, سب کے علم میں ہونا چاہیے کہ بیوی کا شوہر پہ کیا حق ہے, شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے, بیوی کی شوہر پر کیا ذمہ داریاں اور شوہر کی بیوی پر کیا ذمہ داریاں ہیں. یہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی جو مسائل ہیں نا ان سے بچا جا سکے. اور دوسرا یہ جو اس قسم کی جو شوہر قسم کھا لیتے ہیں, کئی دفعہ تو ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ ایلا قائم ہو گئے. یعنی شوہر نے بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی اور 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, اور پھر جب ان پہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ بھی نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے, اتنا دین کا اتنا اسلام کا نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم ان سب چیزوں کو پڑھیں گے, ان سب چیزوں کو سیکھیں گے. تو یہ ساری بیسک چیزیں ہیں, یہ ہم سب کے علم میں ہونی چاہیے. اور یہ اتنی اس چیزوں کو لے کر جو ہے نا اگنورنس ہے کہ لوگ کر چکے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو ان چیزوں کا علم ہی نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا یہ ایلا قائم ہو جاتا ہے, اور پھر اس شوہر کو جو ہے اپنی بیوی کو یا تو بسانا ہے, اس سے رجوع کرنا ہے, اور اپنی جو قسم اس نے کھائی ہے اس کا کفارہ دینا ہے, یا پھر یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ طلاق دلوائی جائے گی. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں اور جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت سارا بگاڑ ہے, بہت سارے مسائل اٹھ پڑے ہیں, بہت سارے فتنے اٹھ پڑے ہیں. شوہر جو ہے وہ کئی سال بیویوں سے دور ہے, اور اگر فرض کرے کہ قسم ایسی کھا لی ہے انہوں نے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم نہیں کر رہے اور وہ ایک ساتھ ہی رہ رہے ہیں, تو اللہ جل شانہ ایسے رشتے کو بالکل پسند نہیں فرماتے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہے, لیکن آپس میں جو ہے وہ شوہر بیوی کے ساتھ اس طرح اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر رہا. تو اس چیز کو جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ کنڈیم کر رہا ہے. اچھا, اب ایک کویشچن یہاں پہ ارائز ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں جو شوہر جو ہے وہ اب بیوی سے جو ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ دور ہے, ٹھیک ہے, کئی سال جو ہے وہ اس نے باہر ملک گزار دیے, ٹھیک ہے, تو کیا اب وہاں پر بھی ایلا قائم ہوگا؟ نہیں, وہاں پہ ایلا قائم نہیں ہوگا. ایلا اس صورت میں قائم ہوتا ہے جب مرد قسم کھا کے یہ بات کہہ دے کہ میں نے آج کے بعد اس عورت کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا, ناراضگی کی صورت میں یا کسی بگاڑ کی صورت میں. ایلا جو ہے وہ کسی بگاڑ کی صورت میں جو ہے وہ قائم ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی ایسی بات ہو گئی یا کوئی ایسا وہ ہو گیا جس پر شوہر نے جو ہے وہ بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دی کہ میں نے اب اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائی ہے. ہاں, اگر فرض کریں وہ شوہر کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے, باہر ملک میں ہے, اور بیوی جو ہے وہ دوسرے ملک میں رہتی ہے اور دونوں کے آپس میں رضامندی ہے اور کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے, تو وہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ معاملہ اور ہے, وہ اس پہ نہیں آتا. ایلا اسی صورت میں قائم ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں کسی لڑائی کی بنا پر یا کسی اور ناچاکی کی بنا پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائے. اور اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھنے کی قسم کھائے تو 4 مہینے کی مدت نہ پھر گزرنے دیں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ شرعی طور پہ اس کو حق مل جائے گا کہ وہ عورت جو ہے وہ شوہر سے طلاق لے سکتی ہے, وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. وَإِنْ أَزَامُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. یعنی اگر انہوں نے نہیں بسنا, 4 ماہ کی مدت بھی گزر گئی ہے اور نہیں بسنا, اور طلاق ہی کی انہوں نے جو ہے وہ ٹھان لی ہے, تو پھر اس پر اللہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے اور کس نے کیا نیت اور کیا ارادہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اگر 4 مہینے سے پہلے شوہر جو ہے وہ بیوی کی طرف رجوع کر لیتا ہے ایسی قسم کھانے کے بعد, تو بس اس کو اپنی قسم توڑنی ہوگی, قسم کا کفارہ دے اور اپنی بیوی کی طرف رجوع کر لے. اور اگر 4 ماہ کی مدت گزر گئی ہے تو اب اس شوہر کو جو ہے وہ عدالت کی طرف سے مجبور کیا جائے گا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو, اور پھر جو ہے وہ ان کا معاملہ جو ہے وہ جدائی کی طرف چلا جائے گا. تو ایسی صورت, ایسی کیا کہتے ہیں نا, اس سٹیج پر, اس پیک پر جانے سے پہلے جو ہے نا انسان جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور اپنے تعلق کو بچائے, کیونکہ طلاق وہ واحد حلال عمل ہے جو اللہ کو حلال ہونے کے باوجود ناپسند ہے. اور صحیح مسلم میں ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ اپنا تخت لگاتا ہے اور سارے اس کے جو چیلے چپاٹے اس کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو آ کے بتاتے ہیں آج ہم نے یہ گناہ کرایا. ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کیا, دوسرا کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروا دیا, اور دوسرا ایک کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا, دوسرا کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا. اتنے میں ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دی ہے, یعنی ان میں طلاق کروا دی ہے.
تو وہ کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ شیطان اس کو کہتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، اور وہ اس شیطان کا جو ہے وہ درجہ بڑھاتا ہے، یعنی اس کو پروموٹ کرتا ہے، پروموشن دیتا ہے، اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ پورے معاشرے کی جو بگاڑ ہے نا وہ اس تعلق پر ہے۔ کیونکہ جو میاں بیوی میں جیسے ہی طلاق ہوتی ہے تو وہ جو بچے ہیں وہ پورے معاشرے کے لیے ناسور بنتے ہیں، پورے معاشرے کے لیے وہ ایک فساد کا وہ بن جاتے ہیں ذریعہ۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کا خیال کرے، بیوی شوہر کے حقوق کا خیال کرے، اور دونوں میں جو ہے نا وہ صبر اور تحمل ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ کہیں بیوی ٹالریٹ کر جائے، کہیں شوہر ٹالریٹ کر جائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کا جو پہیہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگر دونوں ہی جو ہوں وہ اپنے ایکسٹریم ایموشنز دکھانے لگ جائیں، ایکسٹریمزم پہ آ جائیں، تو پھر وہی بات ہے، پھر اس طرح کے معاملہ آتے ہیں سامنے، اور معاشرے کے اندر اسی طرح کے جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ خواتین سے یہ کہوں گی کہ جہاں تک ہو سکا کرے تو اول تو یہ نہیں کہ فرض کریں اگر کوئی ایسا رشتہ ہے کہ جو بالکل ہی نہیں سہا جا رہا تو کوئی وہ نہیں ہے، علیحدگی اختیار کرنے کا بالکل اللہ پاک نے حق دے رکھا ہے، طلاق جو ہے وہ لی جا سکتی ہے، مگر حتی الامکان جو ہے نا وہ رشتوں کو بچانے کی کوشش کیا کریں، رشتوں کو چلانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ابھی کچھ چیزیں آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہوں، آپ کو مشکل لگ رہی ہوں، لیکن وہی کچھ سال گزرے، کچھ وقت گزرے تو وہ آپ کو سمجھ آنے لگ جائے، اور وہ انسان بعد میں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتائے۔ تو بہتری یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو سسٹرز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آج کے لیکچر میں جو ہم نے پڑھا اس کو تھوڑا سا سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے قسموں سے ریلیٹڈ بات کی کہ انسان جو قسم کھائے اس کو پورا کرے، اور اگر نہ پورا کر سکے تو اس کا کفارہ دے، اور پھر ہم نے ایلا کو اسٹڈی کیا، اور اس پر میں یہ بات کہوں گی کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں، اور خواتین سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں عورت کی اصل عزت جو ہے نا وہ اس کے شوہر کے گھر میں ہے، تو چیزوں کو تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ لے کے چلا کریں، کیونکہ جب ہمیں غصہ آتا ہے خواتین کو اسپیشلی تو ہمیں صرف اور صرف برائیاں نظر آتی ہیں شوہروں میں، یعنی کہ اپنے شوہر کے اندر ہمیں صرف اس ٹائم جب غصے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کی صرف اور صرف نیگیٹو ٹریٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن سوچیں نا، تھوڑا سا جو کہتے ہیں نا اس کے ریلیکس ہو کے سوچیں، تو ہمیں کئی اچھی باتیں بھی اس شخص میں نظر آئیں گی۔ وہ بات وہی ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں، کیونکہ ہم دیکھنا ہی نیگیٹیوٹی چاہ رہے ہوتے ہیں اور غصہ آ رہا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ہوتا بھی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گی کہ جب ہم صبر سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں نا تو کئی باتیں جو کہ غصے کی حالت میں ہمیں نہیں نظر آ رہی ہوتی، وہ جب ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں کہ اس شخص میں یہ خوبیاں بھی ہیں، اس آدمی میں یہ خوبیاں بھی ہیں۔ تو چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیں، کیونکہ بعد میں جو معاملات پیش آ جاتے ہیں وہ زیادہ پھر سویر ہوتے ہیں، وہ زیادہ آج کل کے معاشرے میں تو زیادہ اس طرح کے مسائل پھر اٹھ پڑتے ہیں۔ اور باقی جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نبھا کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کہیں ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تھوڑا کمپرومائز بھی کر جائیں، اور اگر فرض کریں کوئی ایسا رشتہ ہے کہ بالکل ہی ناقابل قبول ہے تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، یہ بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ناجائز عمل ہو، اس عمل کو بھی جائز قرار دیا گیا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور باقی بس ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی اویئرنیس دیں ان سب مسائل میں کہ ایسے ہو تو ایلا قائم ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں سب کے اس میں ہونی چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ ان کو سب کو اویئرنیس ہو، ان کو نالج ہو کہ ہم جو ہے وہ کیا ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے۔ اور باقی آپ سب سے اپیل ہے کہ اپنی دعاؤں میں تمام امت مسلمہ کو یاد رکھا کریں، کیونکہ جو اوروں کے لیے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے نوازتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔